بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تم دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں دینے کی طاقت بھی دینے والا دیتا ہے۔ بیٹیوں کے تلخ نصیب ماں باپ کی سب سے بڑی آزمائش ہوتے ہیں۔ دعا ہے یہ بیٹیاں جتنی پیاری ہوتی ہیں ان کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے ہوں، آمین۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے، اللہ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ اللہ جل جلالہ سے امید اور اچھا گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں۔ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ بے سکونی جب بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو یہ جان لو وہ تمہارا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے رب کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ اے میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پر تو راضی ہو۔ اے اللہ، مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل خوش ہو، مجھے ذہنی سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ میں تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی، اور جب میں بیمار پڑتی ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ دلوں کو سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ امید صرف اپنے رب سے رکھا کرو، وہ اندھیروں میں بھی راستہ بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ اللہ پاک ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کے پریشان ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ اور جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔
بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ میرے اللہ، دنیا نزدیک سے گرائے یا آسمان سے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بھر جاتا ہے کہ آخرکار ایک خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھٹ کے کسی اور کو۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لینی چاہیے۔ انا اور تکبر کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، یہی رشتوں کی بقا کا راز ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں، جنگ ہوگی۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو مناتے مناتے ہی تھک جائے۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خوش رہیں، اللہ ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔